پیارے محبوب جانے غیوب سرور قلب سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت کریمہ اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، دونوں کو آپ ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک اسی طرح آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کے باب کو اللہ نے بند فرما دیا اور اعلان فرمایا کہ اب اپنے حبیب کے علاوہ اور حبیب کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ یعنی ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، آخری رسول، آخری نبی بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور پر نبوت و رسالت کے باب کو اللہ نے بند فرما دیا۔ ٹھیک ہے، سمجھتے چلیں، آج پوری گفتگو آپ سمجھ لیں، آپ نقش کر لیں دلوں پر، کیونکہ اس دورے پرفتن میں یہاں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارا گاؤں ہے، ہمارے دیہات ہے، اور پھر پاس میں ہمارا مرکز عقیدت، مرکز اہل سنت بریلی شریف ہے۔ یہاں تو عقیدے کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے، سبحان اللہ۔ نہ جانے کیا ہمارا حال ہوتا ہے اس زمانے میں بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم تو محفوظ ہیں بیماریوں سے، لیکن آپ ادروائز کہیں نکل کر دیکھیں گے نا تو قدم قدم پہ آپ کو ایمان کے لٹیرے، ایمان کو برباد کرنے والے، ایمان کے سودے کرنے والے قدم قدم ملیں گے، قدم قدم ملیں گے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس لیے فرمایا تھا، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور فرماتے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ فرماتے ہیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار۔ آنکھ سے جیسے کاجل چور جاتا ہے، یہ ہمارے عام بھاشا میں بولا جانے والا اردو کا محاورہ ہے۔ کوئی چیز غائب ہو جائے نا گھر سے، اور گھر میں کوئی آیا گیا نہ ہو، کوئی سسٹم، کوئی چوری ووری کا مسئلہ نہ نظر آئے اور چیز نظر آئے، تو آدمی کیا کہتا ہے، یار وہ فلاں چیز ہم نے یہاں رکھی تھی، ایسے غائب ہو گئی جیسے آنکھ سے کاجل۔ یہ محاورہ بولا جاتا ہے نا، یعنی پتہ ہی نہیں چلا، نہ کوئی گیا نہ کوئی آیا، سامان غائب۔ ایسے ہی فرمایا، ایمان کو چرانے والے قدم قدم پہ ملیں گے، قدم قدم پہ ملیں گے، اور خود یہ نفس ہمارے ساتھ ہمہ وقت اینی ٹائم موجود ہے، جو ہمیں ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا،
کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. فرمایا ایک دشمن یہ ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے. اب آگے چلتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی بنا کر میں نے اپنے محبوب کو بھیجا. نبی فرماتے ہیں آخری پیغمبر بن کر میں اس دنیا میں تشریف لایا, میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اب نبوت و رسالت کا سلسلہ حضور پر ختم ہوا. اب حضور کے بعد تبلیغ دین کا, اشاعت دین کا, دین کو پہنچانے کا, کلمہ حق کی بلندی کا, یعنی کہ حضور کے کام کو, شریعت و سنت کو, مذہب اسلام کو تو قیامت تک جانا ہے. کہتے سبحان اللہ. یعنی آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, آدم کے جانے کے بعد, آدم کے بعد شیس علیہ السلام موجود ہو گئے جو لوگوں کو ہدایت کا سبق دیتے رہے. ایسے یکے بعد دیگرے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے. ایک کے جانے کے بعد دوسرا حاضر. کئی مرتبے ایسا بھی دور گزرا ہے کہ ایک ایک وقت میں دو چند نبی بھی موجود رہے. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو رشد و ہدایت کے سبق سکھانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں انہیں جھکانا ہے, ایک معبود حق کی دعوت دینا ہے. اب یہ سلسلہ حضور تک تو آیا تو سمجھ آتی ہے بات کہ نبی جاتے رہے, دوسرے نبی پیدا ہوتے رہے, مبعوث ہوتے رہے, سلسلہ چلتا رہا تبلیغ دین کا. جب نبوت و رسالت کا باب اللہ نے بند فرمایا تو اب اسلام کا آگے جانے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک توجہ طلب مسئلہ ہے کہ نہیں بھائی؟ بات سمجھ نہیں ہے آپ کو شاید. آپ ایک اور آسان سی مثال سنیں. آپ کی تحسینی مسجد میں ایک امام صاحب تھے, ان کے جانے کے بعد دوسرے آ گئے, وہ نماز پڑھانے لگ گئے, پھر تیسرے آ گئے, وہ نماز پڑھانے لگ گئے, پھر چوتھے آ گئے, پھر وہ نماز پڑھانے لگ گئے. کوئی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی ایسا امام آ کر کھڑا ہو جائے جو یہ کہہ دے جب تک میں ہوں, جبھی تک بس میں ہوں, میرے بعد پھر کوئی یہاں پہ امام آئے گا نہیں, تو مسئلہ خراب نظر آئے گا کہ نہیں؟ ارے آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خراب آئے گا یار, یہ امام اب یہ مسئلہ خراب ہو جائے گا, دوسرا امام بھی آنے دیں گے نہیں, تو آگے نماز پڑھائے گا کون؟ ان کے پیچھے کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے, مسئلہ خراب ہوگا. حضور کی بعثت کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا, تبلیغ دین کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہ بات ہے. اب بات سمجھ آئی آپ کو. اب ایک دوسری حدیث آپ سنیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. کہہ دو یار سبحان اللہ. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. فرماتے ہیں نبوت و رسالت کا باب بند ہونے کے بعد بھی تبلیغ دین کا سلسلہ چلے گا. آدم سے لے کے شیس, شیس سے لے کے نوح, نوح سے لے کے ابراہیم, ابراہیم سے لے کر کے حضور کی بعثت تک یکے بعد دیگر انبیاء آتے رہے, دین کے کام کو آگے بڑھاتے رہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہے خدمت دین میں. سبحان اللہ. یعنی جیسے بنی اسرائیل کے نبی قوم کو دین کی دعوت پیش کرتے رہے اور دین کا سلسلہ, اسلام کا سلسلہ, اللہ کے پیغامات کا سلسلہ آگے جاتا رہا, ٹھیک اسی طریقے سے میری امت کے علماء دین کی خدمت کریں گے. سبحان اللہ. تو خدمت دین کرنے میں سمجھیں آپ باریکی, خدمت دین کرنے میں امت مصطفیٰ کے علماء نبیوں کی طرح ہے, صرف ایک بس میں کہ جس طریقے سے وہ دین کی خدمت کرتے تھے اسی طریقے سے یہ دین کی خدمت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب اگر کوئی اس مقصد کو پورا نہ کرے تو پھر وہ ان کی طرح ہو سکتا ہے نہیں نا. بس بیان کر دیا کہ وہی عالم انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے جو ان کے مشن پر ان کی طرح خدمت دین کریں گے قوم کے لیے. جو اس مشن سے ہٹا وہ اس بس سے ہٹا اور اس مزدہ نافذہ سے اس کا پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اب نبیوں کا سلسلہ حضور پہ بند, اور حضور کی وصال مبارک کے بعد اور آپ کے اخیر زندگی کے اخیر لمحات میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خلیفہ اول, اپنا جانشین
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا اپنی زبانی، سبحان اللہ، اپنی زبانی خود منتخب فرمایا، اور اس کے بہت سارے دلائل بخاری و مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، صحیح ستہ میں، یعنی کہ تاریخ و حدیث کی معتبر اور بیش قیمتی کتابوں میں اس بات کے حوالے جات موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارک سے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ چن لیا تھا، سبحان اللہ۔ تو خلیفہ اول کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ایمان کو لوٹنے کے اس زمانے میں لٹیروں کے پاس بہت سارے ایسے پاکھنڈ موجود ہیں جن کا یہ ماننا ہے، یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ ایمان ہے کہ ابوبکر صدیق پہلے خلیفہ نہیں تھے، وہ تو غلط بنا دیا گیا تھا، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں وہ تو حضور سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں اگر آپ ایسے سمجھ جائیں تو وہ لفظ میں اپنی زبان سے ادا نہ کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور سے معاذ اللہ یہ کام ہو گیا کہ ابو بکر کا نام نکل گیا زبان سے، ورنہ تو علی ہی پہلے خلیفہ تھے۔ تو یہ بات سرے سے انکار کی جاتی ہے اور قیامت تک انکار کی جائے گی کہ پہلے خلیفہ حضرت علی ہے۔ ہاں یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے، یہ بات بہت اچھی ہے، پیاری ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں خلیفہ بے مثال، ابو بکر کا بھی جواب نہیں، عثمان کا بھی جواب نہیں، حضرت عمر ابن خطاب کی بھی کوئی مثال نہیں، اور حضرت علی تو ہے ہی لاجواب، ہے ہی لاجواب۔ لیکن خلیفہ ہم ویسے ہی تسلیم کریں گے جیسے حضور نے خود ارشاد فرمایا۔ جب حضور نے فرما دیا پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں اور چوتھے علی ہیں، پھر ہمیں قیامت تک کسی دلیل کی چندہ ضرورت نہیں ہے جو ہم کسی دلیل کے محتاج ہو کر کسی دوسرے کو دوسرے خلیفہ کے بالمقابل کھڑا کر سکے اور یہ کہہ دیں کہ نہیں حضور کا فیصلہ معاذ اللہ ہے نا، نہیں مانتے ہم اس بات کو، بلکہ ہم اعلان کرتے ہیں پہلے خلیفہ ابو بکر ہے، سبحان اللہ۔ اور کتنے اہم، کتنے عظیم خلیفہ کہ جن کے متعلق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہر خطیب جمعہ میں خطاب کرتا ہے کہ تمام انسانوں میں رسولوں کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ۔ پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، یہ درجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ اب آتے ہیں خلافت راشدہ، ان چار حضرات کی خلافت کو خلافت راشدہ کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ چار لوگوں کی خلافت کو، چار خلیفہ ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت علی کی خلافت کے بعد یہاں تک تو معاملہ تھوڑا کم تھا، جھگڑے کا، فساد کا، اختلافات کا، کبھی کبھی ہوا اس کو ختم کر دیا گیا، کچھ بڑھتا رہا، کچھ ختم ہوتا رہا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب خلافت کے اندر جھگڑے و فساد شروع ہوئے تو تاریخ کا ایک نیا باب مرتب ہوا، پھر تاریخ کا ایک نیا باب مرتب ہوا۔ حضرت حسن مجتبیٰ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے، حضرت حسن، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ خلافت کا ذمہ آیا اور خلافت کو سنبھالنے کے لیے آپ نے اقرار فرمایا، ٹھیک ہے لوگوں کی فرمائش ہے تو میں خلافت کے امور سر انجام دیتا ہوں۔ اور خلافت کے امور جب سنبھالے تو اختلافات بڑھنے لگ گئے، اتنے بڑے کہ 6 ماہ یا کچھ دن یا کچھ زیادہ آپ نے خلافت سنبھالی، اور پھر جب دیکھا کہ لوگوں میں انتشار ہونے لگ گیا، لوگوں میں خرافات ہونے لگ گئی، لوگ بٹنے لگ گئے، تو آپ کو اللہ کے پیارے حبیب اپنے نانا محترم کی مبارک حدیث یاد آ گئی۔ کون سی حدیث؟ آپ نے ارشاد فرمایا تھا میرا بڑا نواسا مسلمانوں کے 2 گروہوں کو خون ریزی سے بچائے گا، میرا بڑا نواسا مسلمانوں کے 2 گروہوں کو لڑنے سے بچائے گا۔
اب ایک توجہ طلب بات یہ ہے، ایک بہت باریک بات یہ ہے کہ حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ میرا بڑا نواسا یعنی بڑا بیٹا یعنی کہ امام حسن مجتبی مسلمانوں کے دو گروہوں کو لڑنے سے بچائے گا. دو گروہوں کو، کس کے دو گروہوں کو؟ مطلق نہیں فرمایا کہ دو گروہ لڑیں گے تو حسن صلح کرائیں گے، نہیں، فرمایا مسلمانوں کے دو گروہوں کو. اب بھی نہیں سمجھے آپ؟ اگر سمجھتے تو آپ کہہ دیتے سبحان اللہ. فرمایا مسلمانوں کے دو گروہ، مسلمانوں کے مطلب دونوں گروہ ہیں، دونوں مسلمان ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی دوسرے فرقے کا ہو، دوسری جماعت کا ہو، دوسرے دھرم کا ہو، دوسرے مذہب کا ہو، نہیں. فرمایا مسلمانوں کے دو گروہ لڑیں گے اور حسن صلح کرائے گا. تو آپ کو یہ حدیث اس وقت بالکل تازہ ہو گئی جب آپ کی خلافت کو لے کر کے لوگوں میں جھگڑے ہوئے، تو آپ سمجھ گئے نانا جان کی حدیث پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے. مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی، نیزے نکل آتے، برشیاں نکل آتی، قریب تھا کہ جنگ چھڑ جاتی اور مسلمان آپس میں لڑ جاتے، کٹ جاتے، خون بہہ جاتا. آپ نے فوری طور پہ لوگوں کو جمع فرمایا اور اعلان فرمایا، سنو خبردار، میری خلافت کو لے کر، میری حکومت کو لے کر، میری صدارت کو لے کر، میری سرپرستی کو لے کر کوئی آپس میں جھگڑا نہیں کرے گا. اگر میری خلافت سے جھگڑا ہے نا تو پھر آج حسن اپنی خلافت سے استعفیٰ دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے تاریخ کے کتنے عظیم، کتنے حسین، کتنے دل ربا گوشے ہیں ہمارے اسلاف کی مقدس زندگیوں کو. اگر ہمیں لے کے جھگڑا ہو جائے نا پھر تو ہم دیکھتے ہیں پارٹی مضبوط کون سی ہے. انہوں نے کہا ہم تو جانے والے کہ کیوں کہ ہمارے پاس تو ہمارے ساتھ صدر صاحب ہے، دوسرے چاہے لڑ کر جائیں مر جائیں، ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہمارے ساتھ تو صدر صاحب ہیں، متولی صاحب ہیں، وہ فلانے ٹھیکیدار ہیں، جمعہ کے ٹھیکیدار ہیں. ہم یہ نہیں کبھی پڑھتے، کبھی نہیں سوچتے کہ آج جب جھگڑا ہمیں لے کے ہے تو پھر ہمیں کو جانا چاہیے، جھگڑا ختم ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اگر کسی گھر میں کسی بات کو لے کے، کسی انسان کو لے کے، کسی شخص کو لے کے کوئی فساد ہے، کسی جماعت میں، کسی پارٹی میں، کسی گھر میں، کسی سوسائٹی میں، کسی معاشرے میں، اور اسے لگتا ہے کہ میری وجہ سے یہ جھگڑا ہے، تو پھر چاہیے کہ وہ جھگڑا اپنی وجہ سے ختم کر دے. نہیں سمجھے آپ بات؟ اگر گھر میں بڑا بیٹا سوچتا ہے کہ میری وجہ سے یہ فساد ہو رہا ہے تو پھر اسے اپنی غلطی مان لینا چاہیے تاکہ 5 بندے گھر کے لڑنے سے بچ جائیں. گھر میں انتشار نہ ہو، خلفشار نہ ہو، گھر میں خرافات نہ ہو، کیونکہ یہ ہمارے اسلام کا دیا ہوا مبارک طریقہ ہے کہ آپس میں نفرتیں نہ بانٹ کر محبتوں کا شیرازہ تقسیم کرو. اللہ پاک تمہارے ایمان کو کامل فرمائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لا محبت اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں دوسرے مومن کے لیے محبت نہیں ہے، فرماتے ہیں پھر تو وہ مومن ہی نہیں ہے، پھر تو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. ایمان والا کا انکار کرنے کا مطلب حدیث پاک میں مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضور کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں دوسرے مومن بھائی کی محبت نہ ہو، اس کے لیے ہمدردی نہ ہو، اس سے لگاؤ نہ ہو، تو پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہو پاتا ہے. ایمان کامل اس وقت ہوگا جب دوسرے مومن بھائیوں کے لیے تمہارے دل میں محبت کا سیلاب امڑے گا. اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے یعنی حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی استعفے کی منظوری کے بعد، لیکن جب خلفشار شروع ہو گیا تو آپ کو دشمنی نکالنے کی غرض سے آپ کو دشمنوں کی چال کے اندر اپنے آپ کو سمٹ جانا پڑا، اور وہ اس طور پہ کہ آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا پینے کے لیے. زہر کا پیالہ خفیہ طور پہ چپکے سے زہر کا پیالہ دیا گیا، زہر کا پیالہ دے دیا گیا، آپ نے پی لیا. زہر کا پیالہ پینا تھا کہ چند لمحوں کے بعد آپ کو خون کی الٹیاں، خون کی قے شروع ہو گئی، خون آنے لگ گیا منہ سے. جب محسوس ہوا کہ کوئی چیز کھائی ہے جس کی وجہ سے آنتوں میں خرابی ہے اور آنتیں کٹ کر کے حلق سے نکل رہی ہیں الٹی میں، قے میں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ حسن میں بھیا کے پاس تشریف لائے. سبحان اللہ.
تاریخ کے باریک گوشے دیکھیں آپ، باریک گوشے دیکھیں آپ. تشریف لائے، عرض کرتے ہیں بھیا کیا معاملہ ہے، کس نے آپ کو یہ زہر آلود پیالہ پینے کو دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں نام نہیں بتا سکتا. ارے کہہ دو نا سبحان اللہ. اتنا بڑا بھی کسی کا جگر ہوگا، معاف کرنے کی اتنی بھی کسی میں طاقت ہوگی. اب وہ درگزر کا اس سے بڑا بھی کوئی مجسمہ نظر آ سکتا ہے دنیا میں؟ معلوم ہے کہ قاتل کون ہے، معلوم ہے کہ زہر کا پیالہ کس نے دیا ہے، معلوم ہے کہ دشمنی کس نے نکالی ہے. فرماتے ہیں امام حسین میں نام نہیں بتا سکتا. کیوں نام نہیں بتاؤ گے؟ فرمایا اگر میں نام بتا دیا تو آپس میں پھر قتل و قتال ہوگا، خونریزی ہو جائے گی، جانیں ناحق ستائی جائیں گی، لوگوں میں مار کاٹ شروع ہو جائے گی. اور اگر میرے بتانے میں خطا ہو گئی، دیکھیں آپ فرمایا اگر میرے بتانے میں خطا ہو گئی اس طور پہ کہ جسے میں سمجھتا ہوں وہ نہ ہوا، تو کل قیامت میں پھر حسن اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور اگر وہی ہے کہ جسے میں جانتا ہوں قاتل میرا، تو پھر میں اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. اے بھائی حسین تم بھی اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، تفتیش نہ کرو ہم سے، نام نہ پوچھو ہم سے. فرمایا کیوں؟ کہا بس اللہ پہ چھوڑ دو اس کا معاملہ. اب یہیں پہ ایک باریک بات میں اور آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں گے آپ انشاءاللہ. یہ اہل تشیع نے یعنی کہ شیعہ حضرات نے اس بات کی طرف بہت زیادہ توجہ دی ہے کہ قاتل امام حسن کون ہے، اور انہوں نے دلائل سے، اپنی حجتوں سے اور اپنی تاریخی کتابوں سے، من گھڑنت واقعات سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امام حسن کا قاتل خود ان کی بیوی تھی. معاذ اللہ. کون تھا؟ ہم نہیں مانتے اس چیز کو، یاد رکھنا ہم اس چیز کو نہیں مانتے. ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ لوگ کیا مانتے ہیں، آپ دھوکے میں نہ آئے کبھی بھی. یاد رکھیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ امام حسن کی بیوی نے امام حسن کو زہر دیا تھا. یہ بات آپ کے دماغ شریف میں آ سکتی ہے کہ اہل بیت اطہار کی بیویاں اتنی گر سکتی ہیں کہ وہ خود اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں زہر دے دیں گی؟ یہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان ہے یا ان کی شان میں تنقیص ہے؟ یہ شان نہیں ہے بلکہ یہ شان کو گھٹانے والی بات ہے. ہم ادنا، ہماری بیوی ادنا، ہمارا سماج ادنا، ہماری بیویاں ہم سے اتنی محبت کرے کہ ہمیں غلط چیز کھانے تک کو نہ دے. اگر ڈاکٹر چاول منع کر دے اور شوہر کھانے کی ضد کرے تو بیوی آگے سے پلیٹ چھین لیتی ہے، نہیں جی ابھی دوائی لائے ہو کیسے کھاؤ گے تم چاول، نقصان کریں گے. ارے ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے کسی کی بیوی اتنی محبت کرتی ہو تو کہہ دے یار سبحان اللہ. ہاں سب کی کرتی ہے ماشاءاللہ. ہماری بیویاں ادنا، ہم ادنا، کوئی اوقات نہیں ہماری، کوئی رتبہ نہیں ہمارا، نہ دنیا میں نہ دین میں کوئی عظمت نہیں ہماری. ہماری بیویاں ہمیں چاول نہ کھانے دے زکام میں اگر ڈاکٹر بنا کر، تو پھر آل پاک مصطفیٰ کے مقدس شہزادوں کی وہ پاکیزہ بیویاں، ان پر یہ الزام اس زبان سے ہم کیسے لگا سکتے ہیں کہ امام حسن کی بیوی نے خود امام پاک کو زہر دے دیا ہوگا؟ یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ یہ عقلی دلیل ہے، یہ عقلی دلیل ہے. اور بہت سارے دلائل کتابی اور حقیقی تحقیقی موجود ہیں اس بات پر کہ نہیں، امام حسن نے اپنے قاتل کا نام نہیں بتایا تھا. جب امام حسن نے نہیں بتایا تو ہم کون سے کھیت کی مولی ہیں جو ان کے نام کا ڈکلیئر کر دیں؟ ہم یہ ڈکلیریشن نہیں کر سکتے کیونکہ جب امام حسن نے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں فیصلے کو چھوڑ دیا تو ہم بھی اسی طریقے پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جھگڑا موقوف ہوا، تاریخ کے جھروکوں میں اور ہوائیں تیز چلتی گئیں. خلافت راشدہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہ ختم ہو کر کے اب خلافت کا دوسرا دور شروع ہوا، اور دوسرا دور شروع ہو کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور آپ نے خلافت سنبھالی. اور یہ امیر معاویہ جلیل القدر صحابی ہیں، سبحان اللہ. یزید کو گالی دیتے دیتے کبھی ابا کو گالی مت دے بیٹھنا. ٹھیک ہے، بچہ شیطانی کرتا نا، بچہ
تو آدمی کہتا ہے یہ کیا شیطان ہے، اس کے باپ دادا سب ایسے تھے، پہلے اس کے ابا کی دیکھیو، اس کے دادا کی سنیو، بچہ چھوٹا ہے اس کو کوسنا ہے، اس کے دادا تک کو کوس دیا۔ یہ طریقہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے، اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ بچہ شرارتی ہے، شرارت کر رہا ہے، شرارت کرنا بچوں کی فطرت ہے، ان کا حسن ہے، ان کا نکھار ہے۔ اگر بچہ سست ہونا تو پھر ڈاکٹروں کے چکر لگتے ہیں، یار ڈاکٹر صاحب بچہ بالکل سست رہتا ہے۔